رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين سامعین عزیز وقار، ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے۔ جس طرح ربیع الاول شریف امام الانبیاء تاجدار دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے اہل ایمان کے ہاں مشہور و معروف ہے، اسی طرح ربیع الثانی کا مہینہ امام الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الزمان، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے اہل ایمان میں اور خصوصاً اہل تصوف میں مشہور و معروف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ختم نبوت کا ایک عہدہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کسی اور نبی نے، رسول نے نہیں آنا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث، جو کہ میراث نبوت بھی ہے، میراث رسالت بھی ہے، کہ جس کو علم کہا گیا ہے اور عمل کہا گیا ہے، یہ علم و عمل کی میراث ہر زمانے میں علماء ربانیین کے پاس چلی آ رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ یہی علماء ربانیین ہیں جن کو ہم اولیاء کاملین بھی کہتے ہیں۔ یہ علماء ربانیین یا اولیاء کاملین یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنوں میں وارثین نبوت ہیں۔ چونکہ صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہیں، ہم کوئی دینار اور درہم یعنی مال میراث میں نہیں چھوڑتے، ہم صرف اور صرف علم میراث میں چھوڑتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مال و دولت، عہدہ، زمین، جائیداد یہ چھوڑتے ہیں، ہماری میراث تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کا مال پہلے تو ہوتا نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہ میراث نہیں ہوتا بلکہ وہ مخلوق خدا کے لیے ہوتا ہے، تمام لوگ اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور انبیاء کی جو میراث ہے وہ علم اور عمل ہے، کہ جس کو ہم علم و تقوی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے جو صف اول کے اولیاء کاملین علماء ربانیین ہیں وہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی جماعت ہے۔ پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، پھر ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ یہ تین وہ زمانے ہیں صحابہ کے
جو حضور کے ساتھ انہوں نے گزارا، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اور پھر تبع تابعین کا، یہ تین وہ زمانے ہیں، وہ ادوار ہیں جن کے متعلق خود حضور ایک پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے۔ تو یہ تین وہ زمانے ہیں جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمام زمانوں میں بہترین زمانے ہیں۔ تو یہ تین زمانے منسوسی ہیں جن کے متعلق خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہیں۔ ان کے بعد پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی زمانے ہیں، جتنے بھی ادوار ہیں، پھر وہ سب کے سب برابر ہیں تقریباً، لیکن اتنا فرق ہے کہ جو زمانہ جتنا حضور کے قریب ہے، حضور کے زمانے سے قریب ہے، اتنا وہ آنے والے زمانے سے افضل ہے۔ بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے بعد ان تین ادوار میں جو علماء ربانیین، اولیاء کاملین گزرے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جو میراث تھی علم و عمل، علم و تقوی والی، انہوں نے ہی اس میراث کو آگے اپنی نسلوں تک پہنچایا، اور پھر ان کے بعد آج تک یہ علم و تقوی کی میراث چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی۔ یہ جتنے وارثین نبوت 1400 سال میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد جو وارثین نبوت آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان میں ایک بہت بڑا نام اور ان میں بہت بڑی سرکردہ شخصیت کہ جن کا فیض، جن کی روحانیت جو ہے وہ ان سے پہلے والوں کو بھی پہنچی، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اولیاء کاملین، علماء ربانیین ہوں گے ان تک پہنچتی رہے گی۔ ان کا نام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بلا تفریق مسلک، بلا تفریق عقائد، تمام مسالک کے علماء، تمام مسالک کے بزرگ لوگوں کا، اکابرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیض قیامت تک اولیاء کاملین کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، اور ان تک ان کا فیض پہنچتا رہے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ آپ پیدائشی ولی تھے، جس کو کہ تصوف کی اصطلاح میں، روحانیت کی اصطلاح میں مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ مادرزاد ولی وہ کہ پیدائش سے ہی اس سے بزرگوں والی عادات کا ظہور ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ان سے وہ کام صادر ہوتے ہیں بچپن میں، پھر لڑکپن میں، پھر جوانی میں، کہ جو کام جو ہے وہ اولیاء کاملین بڑی محنتوں، ریاضتوں کے بعد جو مقام ان کو ملتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ بچپن سے ہی، پیدا ہوتے ہی جن سے شروع ہو، ان کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مادرزاد ولی جو ہوتا ہے، جو پیدائشی طور پہ جس بچے میں ولیوں کی صفات ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ حصہ اور بہت بڑا کردار ان کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ والدین کا اثر ان کی اولاد پہ ہوتا ہے۔ جو والدین نیک ہوں، اللہ کے برگزیدہ ہوں، خوف خدا رکھنے والے ہوں، ان کی اولاد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی شرافت ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کی اولاد میں اس قسم کی اولاد اللہ ان کو دیتا ہے کہ جو مادرزاد ولی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ مادرزاد ولی تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی تاریخی کہ جو ایک حقیقت ہے کہ جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، وہ یہ ہے کہ سیرت کی تقریباً تاریخ کی تمام کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ چونکہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے تھے، حضرت شیخ دنیا میں یکم رمضان کو پیدا ہوئے۔ اب رمضان کو پیدا ہوئے تو چونکہ 2-2.5 سال تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، لیکن آپ سحری سے لے کر افطار تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ بچے کو چونکہ اس زمانے میں صرف دودھ ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ جو تھے رمضان کا پورا مہینہ انہوں نے یہی ترتیب جاری رکھی کہ پورا مہینہ اپنی والدہ سے انہوں نے دودھ نہیں پیا، سحری سے لے کر افطار تک۔ جب افطار کا وقت آتا اور روزہ توڑ دیا جاتا، افطار کر دیا جاتا، اس کے بعد پھر سحری تک آپ اپنی والدہ کا دودھ پیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت شیخ جو ہے وہ سادات گھرانے سے تھے
اور ان کے والدین بڑے مشہور اپنے زمانے کے بزرگ تھے. آپ کے والد جو تھے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جن کو کہا جاتا تھا، بہت بڑے اپنے زمانے کے بزرگ شخصیت تھے، بڑی تقوی اور پرہیزگاری کا بہت بڑا پیکر تھے، جن کی اپنی کرامات اگر ان کی اپنی سوانح پہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے علیحدہ ایک نشست کی ضرورت ہے. اور آپ کی والدہ جو تھی حضرت فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہا، وہ خود اتنی بڑی ولیاں تھیں، اتنی بڑی بزرگ تھے اپنے زمانے کی، کہ جن کی ولایت اور جن کی کرامات اور جن کا زہد اور تقوی وہ علیحدہ سے ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ایک علیحدہ باب ہے. تو وہ حضرت شیخ چونکہ پیدا ہوئے سادات کا مشہور گھرانہ تھا، متقیوں کا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کا ایک گھرانہ تھا. تو پورے علاقے میں، چونکہ آپ گیلان میں پیدا ہوئے تھے، پورے گیلان یا جس کو عربی میں جیلان کہتے ہیں، پورے میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھر میں، سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ رمضان کے دنوں میں ماں کا دودھ نہیں پیتا، جو کہ سحری سے لے کر افطار تک ماں کا دودھ نہیں پیتا. یہ بات مشہور ہو گئی اور گیلان سے باہر دور دور شہروں تک پھیلتی چلی گئی. یہاں تک کہ سال گزرا، اگلا سال جب آیا تو رمضان کا مہینہ تھا، لیکن چاند رات میں اختلاف ہوا کہ یار آج چاند نظر آیا ہے کہ نظر نہیں آیا، اب کل ہم روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں. خیر وہ رات شک ہی میں گزر گئی، کچھ حتمی طور پہ معلوم نہ ہو سکا کہ کل روزہ ہم رکھیں یا نہ رکھیں. آدھی رات کے وقت اعلان ہوا کہ بھئی جو ہے کل جو ہے ہمارا روزہ ہوگا، اور روزے کا اعلان کر دیا گیا. اب لوگوں کے دل میں شک تھا کہ آدھی رات کو اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے، باہر کہ چونکہ اعلان ہو گیا تھا، اب انہوں نے روزہ تو رکھنا تھا. تو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سادات گھرانے میں جو بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبد القادر ہے، پچھلے سال جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس نے پورا رمضان دنوں میں وہ دودھ نہیں پیتا تھا. اس سال ان کے گھر جا کے پوچھتے ہیں ان کی والدہ سے کہ آیا آج صبح سے انہوں نے سحری کے وقت سے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا. اگر تو اس بچے نے دودھ پیا ہو تو پھر سمجھ جاؤ کہ آج روزہ نہیں ہے، کل روزہ ہوگا، اور اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو سمجھ جاؤ کہ آج ہمارا روزہ پھر درست ہے. جب آپ کی والدہ کے پاس لوگ آئے، اہل علاقہ معززین آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے بیٹے عبد القادر نے آج دودھ پیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آج سحری سے ہی اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں واقعی آج ہمارا روزہ بالکل درست ہے. اسے کہتے ہیں مادرزاد ولی. پیدا ہوتے ہی جن سے اس قسم کی کرامات کا اور اس قسم کی باتوں کا ظہور ہوتا ہے. تو حضرت شیخ مادرزاد ولی تھے، اور پھر زندگی گزرتی گئی. ساری زندگی آپ نے جو ہے وہ علم کی طلب میں گزاری، ساری زندگی آپ علم حاصل کرتے رہے. اور وہ جو ہے وہ چوروں کا واقعہ، ڈاکوؤں کا واقعہ تو آپ نے اپنی اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا. ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت پرائمری کی کتابوں میں یہ واقعہ تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ واقعہ تھا. جب ہم پرائمری میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک واقعہ تھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ علم کے لیے نکلے، آپ بالکل نوجوان تھے، ابھی آپ کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. آپ کی والدہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے جب بغداد شریف بھیج رہی تھی تو ایک قافلہ تیار ہوا، اس کے ساتھ آپ کو بھیجا. تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا چاہا، تمام لوگوں سے مال لوٹ لیا. اب چونکہ آپ ابھی نوجوان تھے، ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، ایک ڈاکو آیا، ایک چور آیا، اس نے پوچھا اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس جو ہے وہ 40 اشرفیاں ہیں، 40 دینار ہیں. کہاں ہیں؟ یہ میری قمیص کے نیچے بغل میں میری ماں نے سیے ہوئے ہیں. وہ ہنس کے چلا گیا. دوسرا آیا، تیسرا آیا. خیر جب ڈاکوؤں کا سردار آیا، اس نے پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ ایسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نوجوان ہے، اور وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے. تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ. جب آپ کو ساتھ لے جائے گا تو سردار نے خود پیش آئے، بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس 40 دینار ہیں، اشرفیاں ہیں، جو میری ماں نے آتے وقت جو ہے میری بغل میں سی دی ہیں حفاظت کے لیے. تو اس نے کہا اچھا بتاؤ. تو آپ نے ہاتھ اسے اندر کیا اور وہ جو تھیلی تھی وہ نکال کے سامنے کر دی. جب اس نے گنا تو واقعی 40 دینار تھے. تو وہ سردار بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا. اس نے کہا لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے، ہم زبردستی لوگوں سے مال لیتے ہیں. ہم نے نہ تمہاری تلاشی لی، نہ ہم تم سے تلاشی لینا چاہتے تھے. ہمیں پتہ ہے تم ایک بچے ہو، تمہارے پاس کیا ہوگا. تم اگر یہ چاہتے تو چھپا سکتے تھے، ہمارے سامنے جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو تم نے کیوں خود سے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں؟ کیا تمہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ مجھ سے لے لیں گے؟ تو
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری ماں مجھے رخصت کر رہی تھی تو میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا۔ اب وہ میری ماں کی نصیحت تھی کہ میں جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا۔ میں کیسے اپنی ماں کی نصیحت کو ٹھکرا سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کی بات کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ لہٰذا 40 دینار ہے، یہ تو کوئی بات بھی نہیں ہے، میری جان پہ بھی پڑ جاتی تو کبھی میں جھوٹ نہ بولتا، یہ لے لو۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار اس نے جب یہ دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی بات کو نہیں رد کر سکتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگا۔ اس نے کہا اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اس نے کہا دیکھو چھوٹا سا بچہ یہ اپنی ماں کی بات کو نہیں گرا سکتا، اور ہم جو ہے ساری عمر ہم نے گزار دی، ہم اپنے رب کی باتوں کو روز گرا رہے ہیں۔ یہ اپنی ماں کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتا اور ہم اپنے رب کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اس نے فوراً سارے جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے ان کا مال انہوں نے واپس کر دیا، سب کا اپنا اپنا مال، اور ڈاکوؤں کا سردار فوراً آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے اس نے توبہ کی، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آج کے بعد میری پکی توبہ، میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، کبھی میں غلط کام اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جاؤ تم آزاد ہو، تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم توبہ کر رہے ہو تو ہم تمہاری وجہ سے ہی ڈاکے ڈال رہے تھے، تم ہمارے سردار تھے، جب تم توبہ کر رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ اکٹھی توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا لڑکپن تھا۔ لڑکپن میں جو ہے آپ کی اتنی بڑی برکت تھی کہ آپ ابھی آپ علم کے لیے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے تو کئی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی، اس زمانے کے مجرم گنہگار لوگ۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے، یہ صرف واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے واقعہ سن لیا سبحان اللہ کہہ دیا، واقعی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، ہم نے واہ واہ کر دی۔ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ بیٹا کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے، بیٹا کہہ دینا آج اسکول میں تم سے یہ بات پوچھیں، کہہ دینا ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اگر گھر میں کوئی اس قسم کی بات آتی ہے ہم خود اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں، جا کے استاد کو کہنا یہ بات ایسی نہیں، جھوٹ ہم اس کو سکھاتے ہیں۔ راستے میں کوئی بات ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو خود دھوکہ دینا سکھاتے ہیں، جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، فریب کرنا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، خیانت کرنا ہم اپنے بچوں کو خود سکھاتے ہیں۔ اور پھر جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان سے خیر کی توقع کرتے ہیں کہ میرے بچے مجھے خیر پہنچائیں گے، پھر بڑے جب ہو جاتے ہیں ان کی تو وہی عادات ہوتی ہیں جو ہم نے ان کو بچپن میں سکھائی تھی۔ جب وہی بچہ جب اپنی ماں سے اپنے باپ سے جب جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ آ کے کہتا ہے یار میرا بیٹا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، میری بیٹی مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، اپنے ماں باپ کے فرمان برداری نہیں کرتی، جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے کوئی تعویذ چاہیے کہ جو تعویذ اس کے گلے میں لٹکائیں، اس کے تکیے میں رکھیں تاکہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کم از کم اپنے ماں باپ سے تو جھوٹ نہ بولے، وہ دھوکہ دینا چھوڑ دے، 420 چھوڑ دے۔ یاد رکھیے جو تربیت ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے انہوں نے بڑے ہو کے وہی بننا ہے۔ ہم نے ان کو جھوٹ سکھایا ہے تو وہ جھوٹ ہی بولیں گے، ہم نے ان کو دھوکہ سکھایا ہے تو وہ دھوکے بازی بنیں گے، ہم نے ان کو چوری سکھائی ہے تو وہ چوری بنیں گے۔ اور یاد رکھیے جو ہم بچپن سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا چھوٹی عمر سے ہی وہی وہ جا کے سیکھتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر نہ دم کام آتا ہے اور نہ تعویذ کام آتا ہے۔ پھر یہ تعویذوں کا معاملہ نہیں ہوتا، پھر یہ دموں والا معاملہ غلط ہے کہ ہم دم ڈالیں گے تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، ہم تعویذ دیں گے اس کو گھول کے پلا دیں گے۔ بلکہ ہمارے ایک شیخ تھے، استاذ ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایسا شخص جس نے اپنے بچے کو خود چھوٹی عمر سے جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور وہ بڑے ہو کر اب وہ کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، تو تعویذ اور وہ چھوٹی موٹی چیزیں تو دور کی بات ہے، اگر پورا قرآن بھی گھول کے اس کو پلا دیں تو یہ عادت اس سے نہیں جائے گی۔ اور کبھی کبھی کہا کرتے تھے جب اس سے کوئی پوچھتا تھا ان سے تو وہ کہا کرتے تھے تم تو ساخت اور پینے کی بات کرتے ہو، اگر اسے لے جا کے زمزم کے کنویں میں ڈال کے پھر نکالا جائے نا اور ساتھ اس کو جو ہے وہ غوطے دیے جائیں تب بھی یہ اسی طرح رہے گا جو تم نے اس کو سکھایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم شخصیت جو کہ بچپن میں لڑکپن میں ان سے اس قسم کی جو ہے وہ عادات کا ظہور ہوتا تھا، اور پھر جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے ساری عمر آپ نے علم حاصل کیا، آپ کی علم آپ کے پاس کتنا تھا؟ آج تو ہم اس شخص کو ولی مانتے ہیں، آج ہم اس شخص کو بزرگ کہتے ہیں کہ جس کو الف سے بے تک پڑھنا نہیں آتی، جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کا پہلا سپارہ کون سا ہے اور آخری سپارہ کون سا ہے، نہ اس کو نماز آتی ہے، نہ روزہ، نہ اور کچھ نیک عمل، کچھ بھی نہیں، بس جس نے تھوڑے سے جو ہے وہ گندے کپڑے پہن لیے، 1 سال سے وہ نہایا نہیں،
جس نے جو ہے وہ تھوڑی بہت آسمان کی باتیں شروع کر دی، ہم سمجھتے ہیں شاید سب سے بڑا بزرگ یہی ہے، پھر ہم جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کے قدموں میں اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اس کے پاؤں بھی چومتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ بھائی وہ خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، ہمارے لیے دعا اس نے کیا کرنی ہے؟ یہ دھوکہ باز جالساز آئے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور یہ ساری غلطی ہماری ہے، ان کی نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں، اور معیار کیا ہے ولایت کا؟ شریعت معیار ہے، یاد رکھیے، ولایت کا معیار وہ شریعت ہے۔ جو شخص شریعت کی حدود سے اپنے آپ کو باہر سمجھتا ہے، یاد رکھیے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مشہور قول ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، کتابوں میں یہ درج ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص کو تم دیکھو نا کہ ہوا پہ اڑ رہا ہے، تو تم یہ نہ سمجھ لو کہ بس یہ کس کی کرامت ہے، پہلے دیکھو کیا وہ شریعت کے معیار پہ پورا ہے۔ اگر تو وہ شریعت کا عامل ہے، شریعت کے معیار پہ پورا ہے، یقیناً یہ اس کی کرامت ہے کہ وہ ہوا پہ اڑ رہا ہے، ورنہ ہوا پہ اڑنا کوئی کمال تو نہیں ہے، مکھیاں ساری ہوا میں اڑتی ہیں۔ پھر وہ اس کا جادو ہوگا، اس کا استدراج ہوگا، دھوکہ باز ہوگا، شعبدہ باز ہوگا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت کا معیار وہ شریعت ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر آپ نے علم حاصل کیا، شریعت پہ عمل کرتے رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا، صحرا تھا، مجھے سخت پیاس لگی، میرے پاس زاد راہ ختم ہو چکا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مجھے سخت پیاس لگی، قریب دیکھا کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک پیاس لگی کہ میری جان جو ہے وہ حلق کو آ گئی، سخت پریشانی کا عالم تھا۔ اتنے میں اوپر ایک کالی بدلی آئی، وہ بدلی میرے قریب آئی، پہلے اس بدلی کا سایہ مجھ پہ ہوا، پھر اس میں سے بارش برسنے لگی میرے اوپر، وہ گرمی کی شدت تھوڑی کم ہوئی تو اس بادلوں سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، اور بس اب تک تو نے بڑی شریعت پہ عمل کر لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، تو نے مجھے راضی کر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں، آج کے بعد اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا تو آزاد ہے ہر چیز سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ آواز سنی، میں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرماتے ہیں جو ہی میں نے تعوذ پڑھا، وہ بادل جو ہے وہ چھٹ گئے، وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک چیخ کی آواز آئی، اور آواز دی اس نے کہ عبد القادر، یقیناً اس ایک وجہ سے کتنے ولیوں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، اس ایک بات سے، لیکن تو مجھے جان گیا کہ میں کون ہوں، لیکن یہ بھی تیرے علم کا کمال تھا کہ تجھے اللہ نے علم دیا ہے، علم کی وجہ سے تو مجھ سے بچ گیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں تو جانتا تھا کہ یہ شیطان ہے، اور یہ مجھ پہ اب دوسرا وار کر رہا ہے تاکہ میں یہ کہوں کہ ہاں یہ واقعی میرا علم تھا، تاکہ میں غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاؤں۔ آپ فرماتے میں نے جواب دیا، بدبخت، یہ میرا علم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے مجھ پہ کہ میں تیری ان چالوں سے میں بچ گیا۔ جب آپ یہ اپنی حکایت بیان کر رہے تھے تو آپ کے مرید، آپ کے شاگرد جو تھے، ان میں سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا پہلی مرتبہ جب آپ نے آواز سنی کہ یہ شیطان ہے؟ کیونکہ یہ تو اولیاء کی کرامات بھی ہو سکتی ہیں، یہ تو سچ بھی ہو سکتا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے قرآن کی ایک آیت سے پتہ چلا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کو موت نہیں آ جاتی، آپ نے مرنے دم تک اللہ کی عبادت کرتی رہنی ہے، آپ عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کا وقت پورا ہو جائے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیا میں اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہوں؟ اللہ کے نبی کو تو عبادت معاف نہیں تھی، میرے لیے کیسے معاف ہو گئی؟ اللہ کے نبی کو تو یہ آواز کبھی نہیں آئی کہ جہاں آج سے تو آزاد ہے، تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو میں کون ہوتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہوں؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری میں گزاری۔ آپ کی سیرت پہ جو ہے وہ سینکڑوں، اگر میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، آپ کی سیرت پہ تقریباً یہ 800-900 سال میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ اتنی کسی بھی بزرگ کی حالات زندگی اور آپ کی سوانح کسی بزرگ کی اتنی جمع نہیں کی گئیں جتنے کہ حضرت شیخ کی جمع کی گئی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو امام الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، آپ اولیاء کے امام ہیں، بلکہ آپ کے بعد جتنے اولیاء، جتنے صوفیاء، جتنے اس راہ کے متلاشی آئے، ان کے لیے آپ کی سیرت میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کے اقوال میں ایک بہت بڑی عبرت اور بہت بڑا سامان پڑا ہوا ہے۔ آپ کی تعلیمات سے ہی لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، روحانیت کے مسافر، تصوف کے مسافر، اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سفر ہے اس میں آپ کی تعلیمات لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔
تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کا وصال اسی مہینے ربیع الثانی کی 11 شریف کو ہوا تھا، 11ویں تاریخ کو، تو اس لیے اس مہینے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو تصوف سے وابستہ لوگ ہیں، روحانیت سے وابستہ لوگ ہیں، تو وہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آپ کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ ہدائے آپ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، آپ کے نام کی فاتحہ دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس طرح ہم اپنے بڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، بڑوں کے لیے صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اسی طرح جو خیرات، جو صدقہ، جو فاتحہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے ثواب کے لیے کی جاتی ہے، یاد رکھیے ہمارے عرف میں اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف اسی کا نام ہے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو 11ویں کہا جاتا ہے، اور 11ویں اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا وصال 11 ربیع الثانی کو ہوا تھا۔ اس مناسبت سے اگر کوئی 11ویں نہیں بھی کہتا تو نہ کہے، وہ ایصال ثواب کہہ دے، وہ فاتحہ کہہ دے۔ اور اس فاتحے کی اتنی برکت ہے، یہ تو تقریباً اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ ہماری تاریخ کے بڑے بڑے جو علماء، بڑے بڑے اولیاء، متقین، بزرگ لوگ گزرے ہیں، مشائخ گزرے ہیں، ان کا یہ مشاہدہ ہے اور تجربہ انہوں نے کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ جو شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اور ہر مہینے میں اگر کچھ نہ کچھ آپ کی ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، کچھ غریبوں کی مدد کر دیتا ہے، ان کو کھانا کھلا دیتا ہے، یا اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی نیک کام کر دیتا ہے اور اس کا ثواب حضرت کو پہنچاتا ہے، تو پورا سال اس کے رزق میں برکت ہی رہتی ہے، اس کا دسترخوان کم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان دعاؤں کا اثر ہے۔ تو اس لیے جو اہل تصوف ہیں، روحانیت کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ خصوصیت کے ساتھ آپ کو اپنی جو ہے وہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔